اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ ایمان ہے یہ ایمان میرا، ایمان ہے یہ ایمان میرا، ایمان ہے یہ ایمان میرا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا، پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا، طیبہ کے حسین موسم نے کہا، پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا، طیبہ کے حسین موسم نے کہا، پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا، طیبہ کے حسین موسم نے کہا، پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا، طیبہ کے حسین موسم نے کہا، پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا، پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا۔ اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، دین کی باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں اچھل رہا ہوں، کود رہا ہوں، جوش و خروش ہے۔ میں ایک درد لے کر آیا ہوں، ایک درد، ایک چبھن اور ایک سوزش لے کر آیا ہوں۔ آپ بھی اسی نیت سے سنیے، عمل کی نیت سے سنیے۔ اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز عقائد، اعتقادات جن کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہوئی۔ اور کائنات میں جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، وہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ یہ تو ایک خلاصہ ہے۔ اور جب تک عقیدہ درست نہ ہو، چاہے آدمی کتنا بھی عمل کرتا رہے، اس عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ بہت سے لوگ الیکشن کے موقع پہ افطار پارٹیاں کرتے ہیں، نماز میں بھی چلے جاتے ہیں اور بہت کچھ دان خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن کیا اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں۔ جب تک ایمان نہ ہو، اس کا عقیدہ درست نہ ہو، اس وقت تک اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں اگر کوئی غیر مسلم بھی کوئی بھلائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، اعتقادات ہمارے درست ہو۔ اور دوسری چیز کہ جن کو ہم اپنے دین سے نکال باہر کیے ہیں وہ ہے معاملات۔ ہمارے معاملات بالکل اسلام سے، دین سے، شریعت سے ہٹ چکے ہیں۔ ہم نے معاملات کو دین سے بالکل نکال دیا ہے، اور ہم یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں، کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کسی سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں، کسی سے کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عبادت سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ یہ بات آپ دھیان سے سن لیجئے۔ کسی کے زیادہ نماز پڑھنے سے ایمان اور اسلام نہیں پھیلا ہے، کسی کے روزہ رکھنے سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے مسلمانوں کے اچھے معاملات، اچھے اخلاق اور ان کے اچھے برتاؤ سے پھیلا۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات بہت تیزی کے ساتھ پھیلے ہیں، اور بہت زیادہ اسلامی فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے۔ ان کے زمانے میں اس وقت 2 بڑی بڑی طاقتیں تھیں، رومن ایمپائر اور فارس ایمپائر۔ تو فارس ایمپائر کا ایک سپہ سالار تھا
جس کا نام تھا ہرمزان۔ ہرمزان اس کا نام تھا۔ بڑی بڑی چوٹیں اس نے اسلام کو پہنچائی تھی۔ اسلام کی بڑی بڑی شخصیات اس کی وجہ سے شہید ہوئی تھی۔ بہت سی جنگوں میں، جہادوں میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں اس کو ایک صحابی نے، ایک عام سپاہی نے پکڑ لیا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ رومن امپائر کا سپہ سالار ہے۔ اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد لے کر آئے۔ بعض صحابہ پہچان گئے کہ یہ تو رومن امپائر کا سپہ سالار ہرمزان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد نبوی میں سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور چٹائی تھی، چٹائی کا نشان جسم پر پڑا ہوا تھا۔ ایک ایسا شہنشاہ، ایسا امیر المومنین کہ جس کے نام سے رومن امپائر اور فارس امپائر کانپ جاتے تھے، ان کا نام سن کر دشمن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ ہرمزان نے دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ امیر المومنین ہیں، ان کے چوغے کہاں ہیں، ان کے باڈی گارڈ کہاں ہیں، ان کے دوسرے گارڈ کہاں ہیں، ان کے خادم کہاں ہیں، شاہی لباس کہاں ہے؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ چکی ہے۔ ان کی گفتگو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے۔ دیکھتے ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، یہ اسلام کا دشمن ہرمزان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے نیچے تک اس کو غور سے دیکھا، کہا کہ اس کا جو لباس ہے، شاہی لباس، اس کو اترواؤ۔ اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم تاریخ سے کٹ چکے ہیں، اس لیے دھیان سے سنیے۔ اگر ماضی سے کٹ جائیں گے، اپنی تاریخ سے کٹ جائیں گے تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ماضی سے مت کٹیے، اپنی تاریخ سے مت کٹیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے گفتگو شروع کی۔ ہرمزان کو یقین ہو گیا کہ میں اب ان سے بچ نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ میں نے بڑی بڑی شخصیات کو ہلاک کیا ہے، آج مجھے یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ اور صحابہ کرام کی بھی رائے یہی تھی کہ اس کو نہ چھوڑا جائے، لیکن تھا بڑا چالاک۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلایا جائے۔ دھیان سے سنیے گا کہ معاملات کو اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے۔ ہرمزان نے ایک گلاس پانی منگایا اور پھر یہ کہا کہ مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے۔ ہرمزان نے کہا مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں اس پانی کو پینے سے پہلے مجھے ہلاک کر دیا جائے۔ آپ مجھے ضمانت دیجئے، مجھے گارنٹی دیجئے کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا اس وقت تک میری جابخشی آپ کر دیں گے اور مجھے نہیں ماریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک تم پانی نہیں پیو گے اس وقت تک تم محفوظ رہو گے، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ ہرمزان نے پانی کا گلاس گرا دیا، پانی کا گلاس گرا دیا اور یہ کہنے لگا کہ اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ جب تک میں پانی نہ پیوں اس وقت تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ میں نے پانی نہیں پیا ہے اس لیے آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ صحابہ حیران رہ گئے اس کی اس کرتب پر، اس کی چال بازی پر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے پانی منگا کر، اسے پیاس واس کچھ نہیں لگی تھی اس لیے ایک چال چلی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی مسلمان کے علاوہ کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا، میں نے وعدہ کر لیا ہے، میں اس وعدے کو نبھاؤں گا۔ ہرمزان اس بات کو سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔
وہ حیران رہ گیا کہ میں اتنا بڑا دشمن، میں ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا اور یہ وعدے کے اتنے پابند کہ یہ مجھ جیسے دشمن کو بھی جان بخش رہے ہیں، اس لیے یہ مذہب حق ہے، چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ بتائیے کہ انہی معاملات کو ہم نے اسلام سے خارج کر دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی معاملات ہم کرتے ہیں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی روشنی میں، دین و شریعت کی روشنی میں ہمیں اسلام کیا ہدایت دیتا ہے اور اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سے ہمارے حضرات وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرنے کے بعد تھوڑی سی ناچاکی ہوئی، تھوڑا اختلاف ہوا، اس کے بعد اس وعدے کو بھول جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر زمین کے معاملات میں، حالانکہ 50 سال سے کوئی کھا رہا ہے، معلوم ہے کہ اس کی بکری ہو چکی ہے، لیکن اب اس کی قیمت زیادہ ہو گئی، اب روڈ کے اندر آ گئی وہ زمین، اب وہ کہتے ہیں کہ قبالہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے بیچا نہیں تھا، ایسے ہی کھا رہے تھے۔ بتائیے، یہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور اس کے ذریعے سے ہے ہم اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، پہلی چیز تو عقائد ہے، اعتقادات ہے، دوسری چیز معاملات ہے، اور تیسری چیز معاشرت، آپس میں کس طرح سے رہنا۔ اسلام کی ایک ایک چیز میں آج اس قدر مسلمانوں میں خرابی آ چکی ہے کہ نئے سرے سے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل بار بار میرے پاس آتے تھے، پڑوسی کا حق بتاتے تھے، اور اتنا بتاتے تھے کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں۔ آج بھائی بھائی سے ناراض، باپ بیٹے سے ناراض، پڑوسی پڑوسی سے ناراض، اور اگر غور کیا جائے تو ایک آدھ انچ زمین کے لیے لڑائی ہے، ایک بالش زمین کے لیے لڑائی ہے، ایک انچ زمین کے لیے لڑائی ہے۔ اس کی مرغی اس کے پاس پہنچ گئی، اس کی گائے اس کے پاس پہنچ گئی، معمولی سی معمولی باتیں ہیں جس کی وجہ سے تعلقات خراب کر دیے جاتے ہیں اور اسلام کے ایک ستون کو ڈھا دیا جاتا ہے۔ تو ہماری معاشرت بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، ہمارا اعتقاد درست ہونا ضروری ہے، ہمارا معاملہ درست ہونا ضروری ہے، ہماری معاشرت درست ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح سے ہمارے اخلاقیات، ان کا بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سے ملاقات ہوئی، ہنس کر مل لیے اور دل میں کینہ اور دشمنی چھپی ہوئی ہے، اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر دوسروں کی عزت کرنا، دوسروں کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا، محبت کا معاملہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بڑا کرے گا۔ اس کے بالمقابل ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، جو تکبر کرے گا، غرور کرے گا، گھمنڈ کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل کر دے گا، اس کو جھکا دے گا، اس کو ذلیل کر دے گا، اس کی عزت و آبرو کو نیلام کر دے گا۔ میرے دوست اور بزرگ، ایک حدیث میں آتا ہے، المتکبر کبیر فی عینہ وصغیر فی اعین الناس، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اپنے آپ کو گھمنڈی سمجھنے والا، وہ اپنی نظر میں تو بڑا ہو سکتا ہے لیکن ساری لوگوں کی نظروں میں وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ والمتواضع صغیر فی عینہ کبیر فی اعین الناس، اور جو شخص اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو وہ چھوٹا سمجھ رہا ہے، بڑا نہیں سمجھتا، وہ اپنی نظر میں تو چھوٹا ہے لیکن سارے لوگوں کی نظر میں اس کی عزت ہے اور سارے لوگوں کی نظر میں وہ بڑا ہے۔
میرے دوست اور بزرگوں، ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، ایک خاتون کا تذکرہ آیا، ایک عورت کا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو فلاں خاتون ہے، بہت روزے نماز کی پابند ہے، صدقے خیرات بہت کرتی ہے، بہت اللہ اللہ کرتی ہے۔ حضور نے پوچھا یہ بتاؤ پڑوسی کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں، اس کے پڑوسی خوش نہیں ہیں۔ حضور نے سیدھا فرمایا ہیا فی النار، یہ خاتون تو جہنم میں جائے گی۔ صرف نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، صدقہ خیرات کر لینے سے آدمی جنتی نہیں بن جاتا ہے، پورے طور پر اسلام کو ماننا پڑے گا۔ اس کے بالمقابل ایک دوسری خاتون کا تذکرہ آیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک اور خاتون ہے، وہ فرض نماز پڑھ لیتی ہے، روزے رکھ لیتی ہے، جو فرض ہے وہ کر لیتی ہے، باقی زیادہ نفل روزے نماز وغیرہ، زیادہ صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں۔ حضور نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ اس سے اندازہ ہوا، معلوم ہوا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں۔ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اور ہمارے اخلاقیات، یہ سب کے سب اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، اور جب ہم پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ سر بلند تم ہی رہو گے، سر بلند صرف اور صرف تم رہو گے جب تک کہ تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ میرے دوست اور بزرگوں، نوافل کو چھوڑ دیجئے، مستحبات کو چھوڑ دیجئے، آج فرائض کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کی مدد معمولی چیز سے بھی رک جاتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ پڑھیے، اپنے ماضی سے خود کو مربوط کیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ یہ سبق میں نے دارالعلوم دیوبند میں اپنے استاذ محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی دامت برکاتہم کی زبانی میں نے یہ واقعہ سنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک لشکر بھیجا۔ اب اس لشکر کو اپنے اندازے کے مطابق فتح حاصل کر کے آ جانا چاہیے، لیکن جب کافی دن گزر گئے اور فتح کی کوئی خبر نہیں ملی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے کمانڈر کو لکھا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فوج دین سے ہٹ چکی ہے یا دین کے کسی کام میں کوتاہی کر رہی ہے، ورنہ یہ مجال نہیں ہے کہ باطل حق کے سامنے اتنے دنوں تک ڈٹا رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکم کے بعد سپہ سالار نے اپنے سارے سپاہیوں کا جائزہ لیا۔